نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے آج رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، ورکر کے ساتھ کیا ہوگا۔ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے یونیفارم میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ سیاست نہ کریں، اس وقت وہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی۔ خوف اور جبر کی فضا پیدا کر کے اگر ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں کرش کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کروں گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن۔ وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ سپریم کورٹ میں آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ اس بات کو وہ انشور کریں تاکہ اس میں ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے، صدر پاکستان نے جو بلز کی صورت میں یہ کہا ہے کہ وہ قانون نہیں بنے، تو آئین کے آرٹیکل 75(1) کے تحت وہ بالکل قانون ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 75(1) بڑا کلیئر ہے۔ اور ایک بات اور اس میں ہے جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ جی حساس اداروں میں کام کرنے والے 2 سال یا 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بے شک سال بعد ان کو اجازت دے دو، لیکن جب وہ ان سروس ہوتے ہیں، جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ سیاست نہ کریں، اس وقت وہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ اہم ہے۔ اس میں یہ ترمیم کریں کہ جو ان سروس ہوگا، جس نے اوتھ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ لے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس میں یہ تبدیلی کریں کہ جو شخص بھی کسی حساس ادارے میں ہو یا کسی ادارے کا کام کرنے والا آفیشل ہو یا آفیسر ہو، وہ ان سروس سیاست میں پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ یہ زیادہ اہم بات ہے۔ سی آئی کے فیصلے کو اور اس کے ساتھ الیکشن کو ودن 90 ڈیز کرانے کے لیے ڈائریکشن لینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوائنٹ ہم پٹیشن فائل کریں گے۔ یہ بالکل ہو سکتے ہیں۔ یہ حلقہ بندیوں کا کانسیپٹ آرٹیکل 51 میں ہے، وہ تب ہوتا ہے کہ سی سی آئی کے مطابق جب مردم شماری ہو جائے، اس کے مطابق پاپولیشن کے حساب سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پاپولیشن کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ سیٹوں کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ وہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتا ہے۔ آج تو اسمبلی ہی نہیں ہے آپ کی، وہ کیسے 2/3 میجارٹی سے آئین کو تبدیل کر سکتی ہے؟ دوسری بات، الیکشن میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم ہو، آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے، ود ان اے پیریڈ آف 60 ڈیز اور 90 ڈیز۔ اس کیس میں چونکہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے پریزیڈنٹ نے، یہ ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہونے، اگر اس سے آگے جاتے ہیں یہ غیر آئینی اقدام ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر 90 ڈیز کے الیکشن کے پروسیس کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ ہمیں بلایا جائے گا مشاورت کے لیے تو ہم بالکل جائیں گے۔ ہم اس پہ اپنی کور کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی تو خود اس کو لیڈ کریں گے، ورنہ جو کور کمیٹی جس کو ڈیزگنیٹ کرے گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا۔ دیکھیں ایک جج نے خود آپ کے سامنے رپورٹ دی ہے، یہ میری آپ کی یا میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے۔ اس نے کیسے بتایا ہے کہ ایک واش روم کی کیا کیفیت ہے اور اس کے سامنے کیمرے لگا دیے گئے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ سابق پرائم منسٹر کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا کسی عام قیدی کی بھی، کیا اس کی ڈگنیٹی، کیا اس کی ریسپیکٹ، کیا اس کے بنیادی حقوق کی معطلی نہیں ہے؟ اور جہاں تک وکیلوں کو ملنے کا تعلق ہے، 180 مقدمات ہیں، میں خود کئی کیسز میں ان کا وکیل ہوں۔ میں پچھلے ہفتے کھڑا رہا ہوں 4 گھنٹے اور درخواست دی ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں، مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ آج کی کیا پوزیشن ہوئی ہے آج کا میرے نالج میں نہیں ہے، ابھی میں نے رابطہ نہیں کر سکا، تو جو پوزیشن ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے مطالبے کے ساتھ یہ ہے تو بڑا قابل افسوس کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کہتے تھے میں جا کر کے مخالفت کروں گا، وہاں کنسنٹ دے آئے۔ آج پیپلز پارٹی کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نہیں
चलो इस पे बात करते हैं, हम कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रही है। भाई ये दो नंबरी या दोगलीपन जो कर रही है पीपल्स पार्टी, ये खुद वजाहत पेश करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज उनका भी मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये आइन का तकाजा है। आप फिलहाल सीसीआई में अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उसकी कंपोजिशन गलत है, लेकिन उसको फॉर द टाइम बिंग तस्वर कर लें कि वो दुरुस्त भी है, गलत है, नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, आइन के मुताबिक 90 डेज का इलेक्शन हर हाल में होना है, इसके अलावा कोई इसका दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज तो ये आपकी जो मेन स्टेक होल्डर है, देखें पीडीएम की सारी जमातें एक तरफ, पीटीआई एक तरफ, हम तो मुतालबा कर करके थ्रू आउट हमारे ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन क्रश हो रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं विद इन टाइम इलेक्शन कराओ। वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको नजर आ रहा है अपनी शिकस्त, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जो कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है इस रियासत का, लोगों का, गरीब आवाम का, उसके बाद उनके पास, लोगों के पास जाने को क्या है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूं कि एक बड़ा स्टेक होल्डर पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी, और JUI इवन वो मुतालबा कर रही है कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं। तो सिर्फ हम तो नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आइन कहता है। और हम तो पिछले इलेक्शन जो गैर आईनी तौर पर 2 सूबों में बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो सिवाय एक काम करने के, पीटीआई को क्रश करने के, कोई और काम नहीं कर रहे। देखें, पहली बात तो यह है कि जब एक केस में जिसकी वजह से वो जेल में गए हैं और बाकी केसेस में जमानतें खारिज हुई हैं क्योंकि अदम पैरवी की बुनियाद पर, तो उसूली तौर पर जब इसमें जमानत होती है तो वो एज इट इज उस कैफियत में चले जाते हैं जिस कैफियत में वो उस दिन थे। यानी वो फिर हाजिरी, उनको टाइम दिया जाता है कि बाकी केसेस में जाकर अपनी आप जमानत करा लें। ये है सेटल्ड लॉ। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है आज रात को हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वर्कर के साथ क्या होगा, हमारे मुल्क के इस 25 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा, अगले लम्हे का हमें किसी को कुछ नहीं पता। मैंने आपको लॉ बता दिया है, बाकी जो भी चीजें हैं कानून के मुताबिक जिस दिन जिस कैफियत में थे उसी पोजीशन पे वापस लाना होगा। सदर पाकिस्तान जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक सबसे बड़े आईनी एक ओहदे पे हैं, वो आईनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहली बात, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम करना है। ये आइन उनको पाबंद करता है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लीजिए सारे दोस्त, पाबंद करता है कि वो तारीख देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ वो कंसल्ट करेंगे, ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कंसल्ट करेंगे, यहां नहीं है कि वो कंसल्ट करेंगे। जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी तो वो तारीख देंगे। लेकिन उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कर्टेसी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराना है, उनको बुलाया है, कंसल्ट किया है, इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो तारीख उनको देनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स जो भी बैठे हुए हैं। और अगर ये वक्त पे जो नहीं करेगा अपना काम, ये गैर आईनी हरकत होगी।